کسی نے دیکھی ہے، لیکن میرے محبوب نے بشارت کیا سنائی، جس آدمی نے مسجد کے گھونسلے جتنی، پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اتنا عمل بھی اللہ پاک کو اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا عمل بھی اللہ پاک کو اتنا محبوب لگتا ہے۔ فرمایا جو مسجد کے، جو پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد زمین پہ بناتا ہے، اللہ اس کے عمل کو بھی قبول فرما کے اس کے بدلے میں اسے جنت کا گھر عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جس نے ایک، اب گھونسلہ کتنی جگہ پہ بنتا ہے؟ کم از کم ایک اٹ جنی جگہ تے گھونسلہ بنتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے غریباں نو بھی مایوس نہیں فرمایا، فرمایا جن نے ایک اٹ بھی اللہ تعالیٰ دے گھر اندر لگا دیتی، اللہ پاک نے اس نو بھی جنت عطا کرنی ہے۔ جڑا ایک اینٹ جتنی مسجد بنائے او جنتی ہویا کردہ ہے، جڑا اتنا بڑا اللہ پاک دا گھر تعمیر کرے اس دا جنت دے اندر کتنا مقام بلند ہوئے گا۔ مسجد دا نال پیار کرنا، مسجد نو بنانا تو علیحدہ بات ہے، جڑا مسجد دا خادم بن جاندہ ہے نا، اللہ پاک ان دی عظمت نو بھی بلند کر دیندے نے۔ آج پوری دنیا دے حالات خراب نے، لیکن سعودی عرب اندر دیکھو تانوں امن سکون سلامتی نظر آئے گی، اوتوں دے حکمران بھی محفوظ نے۔ حضرات وجہ کی یہ اتنے اتنے بڑے بادشاہ نے، لیکن نسبت اللہ دے گھر دی طرف کیتی ہے، اپنے آپنو بادشاہ کہلوا کے خوشی محسوس نہیں کر دے۔ خوشی انہاں نو اودوں ہوندی ہے جدو اپنے آپ نو خادم حرمین شریفین کہندے نے، انہاں نو خوشی محسوس ہوندی ہے۔ جڑا بندہ مسجد دا خادم بن جاندہ ہے، اللہ پاک ان دی عظمت نو بلند کر دیندے نے۔ جان دے جے کتنی عظمت بلند ہوندی ہے۔ آخری حدیث سنو، میں بات اختصار والے کر کے آواں۔ میرے محبوب امام کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب دی مسجد دی اندر ایک خادمہ، ایک عورت سیاہ رنگ دی عورت مسجد دی اندر جھاڑو لگایا کر دیئے، مسجد دی اندر صفائی کیتا کر دیئے۔ حضرات گرامی انہیں تعمیر اندر بھی حصہ نہیں لے آؤ، انہیں مسجد دے اندر اینٹا بھی نہیں لگائی آؤ، انہیں مسجد دے اندر مسلح بھی خرید کر کے نہیں دیتے ہو۔ اندہ صرف ایک عمل ہے، صرف ایک عمل ہے۔ کیڑا عمل کہ اے مسجد دی صفائی کیتا کر دیئے۔ مسجد دی صفائی کرن والی عورت چاند دن گزرے، میرے محبوب نے دیکھیا عورت نظر نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہاں گئی وہ عورت، کہاں گئی وہ خاتون جو میری مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، کہاں گئی وہ عورت جو میری مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ میرے محبوب نو دسیا گیا اللہ دے پیغمبر وہ بی بی تے فوت ہو گئی ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے تسی مینوں دے جنازے دیاں اطلاعاں کیوں نہیں کیتیاں؟ صحابہ کرام میرے پیغمبر نو کہندے نے اللہ دے پیغمبر رات دی تاریکی سی، رات دا وقت سی، اسی عام خاتون سمجھ کر کے خود ان دا جنازہ پڑا کر کے انہوں دفن کر دیتا۔ رات دے سپیر نبی پاک نو کیوں تکلیف دینی ہے؟ نبی علیہ السلام فرمان دینے نا میرے صحابہ، وہ عورت تے بڑی عظمت والی سی، وہ عورت تے بڑی شان والی سی، وہ عورت تے بڑے مقام والی سی، تو انہوں چاہیدہ سی منو جنازے دیاں اطلاعاں دین دے۔ میں جنازے تو رہ چکے آواں، انج کرو میرے نال چلو، منو ان دی قبر تے لے کر کے جاؤ جڑی مسجد دی خادمہ ہے، میں محمد قبر تے جا کے ان دا آپ جنازہ پڑا کر کے ان دی مغفرت دی دعا کرانگا، مسجد دی خدمت دی اور میری دعا دی برکت دے نال اللہ نو جنت اندر محل عطا فرما دینگے۔
فرمایا اس عورت نو اللہ پاک مقام عطا کرنگے جڑا بندہ مسجد دا خادم بن جائے اون دا اے مقام ہے، جڑا پکا نمازی بن جائے اون دا کی مقام ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو دیکھو نا مسجد دی طرف چل کر کے آندہ ہے، 5 وقت آندہ ہے، مسجد دے نال اس دا دل لگ گیا ہے، نبی پاک فرماندے تسی گواہ ہو جاؤ ایسے بندے دے مومن ہون اندر، ایسے بندے دے ایمان اندر شک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سورج بالکل قریب ہویا ہوئے گا، لوگاں نو سائے دی ضرورت ہوئے گی، 7 قسم دے لوگ ایسے ہونگے جنہاں نو اللہ پاک اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دینگے۔ ان 7 دے اندروں نبی پاک نے فرمایا ایک او خوش نصیب ہوئے گا جن دا دل مسجد دے نال لگ گیا، اللہ پاک انہوں قیامت والے دن اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دینگے۔ یہ مسجد بن چکی ہے، مسجد دے نال دل لگاؤ، میں دعا کرانگا اللہ تعالیٰ سانو سارے انہوں عرش عظیم دے سائے دے نیچے جمع فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔